آج ہماری سب سے بڑی کمی پتہ ہے کیا ہے؟ پتہ ہے کیا ہے آج ہماری سب سے بڑی کمی؟ کہ آج ہمیں اپنی برائی نظر نہیں آتی ہے، اپنی برائی نہیں دیکھتی ہے، باقی دوسروں کی ایک ایک کمی دکھتی ہے، ایک ایک دھبا دکھتا ہے، ایک ایک نشان دکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اس کا یہ کام غلط ہے، لیکن اپنا بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑی کمی، بڑے سے بڑی کوتاہی ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھو کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص بول رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہم سب گناہگار ہیں، کمیاں ہم سب میں ہیں، بس ہم دوسروں کو سمجھانے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے اور دوسروں کی کمی سدھروانے کے لیے ہیں، اس لیے ہماری خود کی کمیاں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہمارے خود کے عیب ختم نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں کو راحت نہیں پہنچ رہی ہیں۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم دوسروں کو دیکھ کر کلسنے جلنے لگے، دوسروں کو دیکھ کر اپنے اندر حسد پیدا کرنے لگے، دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر اپنی خوشیوں کو ہم ختم کرنے لگے۔ اللہ کے بندو، دوسروں کو چھوڑ کر اپنے اندر غور دیتے تو شاید آج تم بھی خوش ہوتے، شاید آج تم بھی نکھر جاتے، جو آج دوسروں کو دیکھ کر بکھرے پڑے ہیں، ٹوٹے پڑے ہیں، اداس ہو کر بیٹھے ہیں، کس لیے کہ دوسروں کی کمیاں نظر آئیں۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص بول رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں، میرے اندر بھی تو کمی ہے، میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں، میرے اندر بھی کمی ہے۔ آپ اپنے اندر دیکھیں، اپنے کرداروں کو دیکھو تو صحیح، اپنے گریبان میں جھانکو تو صحیح، اپنی زندگی کو چیک تو کرو، کیسے گزار رہے ہیں، کیسے ہمارے اعمال ہیں، کیسا ہمارا ایمان ہے، کیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے، کیسے انسان ہے۔ اپنے آپ سے ذرا بات تو کرو، تھوڑا پوچھو تو صحیح اپنے آپ سے، کتنا سچا ہے بھائی، کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ مر گیا تو اللہ راضی ہوگا؟ اللہ سے محبت کا اظہار کیا نہ کیا، اللہ کو راضی کیا نہ کیا۔ تجھے معلوم ہے مرنا ایک حقیقت ہے، مرنا ہے، کیا تیاری کری ہے؟ قبر سے بچنے کی کیا تیاری کی ہے؟ معلوم ہے نا، ہے کیا تیاری کی ہے؟ حساب کتاب کے دن پر ایمان لایا ہے نا، ایمان رکھتا ہے نا، حق اور سچ ہے، حساب ہونا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک 4 سوال نہ کر لے گا، 4 سوال نہ کر لے گا، بندہ ادھر سے ادھر قدم نہیں ہلا سکتا، قدم نہیں ہٹا سکتا۔ وہ 4 سوال کیا ہوئیں گے؟ پوری بات سنو، پوری بات۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک کی حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ پوچھے گا، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنے علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی۔ یہ 4 سوال ہونے ہیں۔ جب تک بندہ حساب کتاب کی جگہ سے اپنے قدم نہیں ہلا سکتا۔ اور پھر تم اپنی زندگی میں غور کرو، ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو دیکھو، ہماری ایک سب سے بڑی کمی پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اگر ہمارے گھر کی کوئی بہو ہے، کوئی بھاوی ہے، مثال کے طور پر میں اگزامپل دیتا ہوں، میری بھاوی ہیں یا میری وائف ہیں، تو ہم نے ان کو پردے کا حکم کیا کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے تمہارا۔ کیوں مناسب نہیں ہے بتاؤ؟ اس کو پردے کا حکم کیوں کیا ہم نے؟ اس کو حجاب میں رہنے کے لیے کیوں کہا ہم نے؟ اس کو پردہ کرنے کے لیے کیوں کہا ہم نے؟ اس کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کیوں منع کیا؟ کیونکہ اسلام عورت کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ بے پردہ ہو کر کسی کے بھی سامنے جائے۔ اسلام پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو کسی کو دکھائے، کسی کے بھی سامنے بے پردہ ہو جائے، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنی وائف کو، اپنی بھاوی کو گھر کے اندر کر دیا کہ آپ پردے میں رہو اور آپ زندگی ایسے بشر کرو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری سسٹر ہیں، کیا ان پر پردہ فرض نہیں ہے؟ کیا ان کو پردے کا حکم نہیں ہے؟ ہماری والدہ ہیں، ہماری ماں ہیں، ان پر پردے کا حکم نہیں ہے؟ بتاؤ میرے بھائیو، عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ بوڑھی ہیں، وہ جوان ہیں،
وہ فلا فلا اتنی عمر کی ہیں. چلو ایک چھوٹا سا بچہ وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب پردے کا حکم ہے تو پھر وہ بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو یا بھاوی ہو یا کوئی بھی ہو، پھر پردے کا حکم سب پر ہے، سب کو کرنا پڑے گا. آج ہماری کمی کیا ہے کہ بہن باہر جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارے یہ یہاں کی بیٹی ہے، اللہ کے بندو بیٹی تو کہ وہ اللہ کا حکم چینج ہو جائیں گے؟ پردے کا حکم ان کے لیے چینج ہو جائے گا؟ بتاؤ، سوچو. بھاوی دیور تو ایک گھر میں رہتے ہیں، کیا ایک گھر میں رہنے سے پردے کا حکم ہٹ جائے گا؟ ارے 24 گھنٹے سامنے رہتے ہیں، کتنا پردہ کریں؟ اللہ کے بندو کرنا پڑے گا. یہ ہماری سب سے بڑی کمیاں ہیں کہ وائف ہے تو کرے گی، بھاوی ہے تو کرے گی، بہن نہیں کرے گی، ماں نہیں کرے گی. اللہ کے بندو ماں کو بھی حکم اور بیٹی کو بھی حکم ہے. کل پکڑنا ہو جائے اس بات کے بارے میں. یاد رکھنا، غلط کرو گے غلط بھرو گے. میرے رب کی قسم، اس زندگی کا حساب ہونا ہے. تمہاری وائف سے بھی پوچھا جائے گا، تمہاری ماں سے بھی پوچھا جائے گا، تم سے بھی پوچھا جائے گا، تمہاری بہن سے بھی پوچھا جائے گا، تمہارا بیٹا بھی ہوگا، تمہاری بیٹی بھی ہوگی. اور اللہ کہے گا عمر کس کام میں خرچ کی، عمر دی کیسے خرچ کری؟ بے حیا تو ہم نہ بنے، بے حیائی تو نہ پھیلائی. یہ ہم نے اپنی شریعت تو نہیں بنا لی، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. کل اللہ تعالیٰ ترس نہیں کھانے کا ہے شکلوں کو دیکھ کر، عقلوں کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ رحم نہیں کھانے کا ہے. آج کہتے ہیں نا اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے. ہاں وہ ہے، رحمان رحیم ہے، لیکن وہ رحمان اور رحیم جب ہے، جب اس کو مانا جائے، اس کی مانی جائے، اس کے حکم پر چلا جائے. اگر اس کے حکم پر نہیں چلے، اگر اس کو ناراض کر دیا، اگر اس کو حکموں کو توڑ کر زندگی بشر کر لی، اگر اس کو بھول کر زندگی گزارتے رہے اور توبہ کیے بغیر مر گئے، توبہ کیے بغیر دنیا کو چھوڑ گئے، تو سن لو، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، پھر وہ رب ذوالجلال بھی ہے، جلال والا بھی ہے، غصے والا بھی ہے. اس نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے. خوش ہوتا ہے تو ناراض بھی ہوتا ہے. اگر اس کو خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے کسی اچھے کام سے تو وہ ناراض بھی ہوتا ہے، اسے غصہ بھی آتا ہے اپنے بندے کے برے کام سے. اچھے کام سے خوش بھی ہوتا ہے، برے کام سے ناراض بھی ہوتا ہے. میرے بھائیو، اگر توبہ کے بغیر مر گئے تو تم دیکھو گے کہ غصہ کیا ہوتا ہے اور ناکامی کیا ہوتی ہے، ذلت کیا ہوتی ہے. ہاں، پھر دیکھو گا عذاب کیا ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ان عقلوں کا استعمال کریں، آج اپنے اندر اپنے گریوان میں جھانکیں، سوچیں. ماں بھی سوچے، بہن بھی سوچے، بیٹی بھی سوچے اور وائف بھی سوچے، بھائی بھی سوچے اور دوست بھی سوچے. ہر انسان اس بات کے بارے میں سوچے کہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، میں کتنا پاک اور صاف ہوں. ماں باپ اس بات کے بارے میں سوچیں کہ میری جو زندگی گزر رہی ہے، میرے رب کی قسم میری اولاد اس کا حساب نہیں دے گی. میری جو زندگی گزر رہی ہے یہ میری چہیتی بیٹی ساتھ نہیں دے گی. ہاں، حساب نہیں دے گی. کل اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، وہیں میرا ساتھ نہیں دے گی. یہ میرا عزیز بیٹا، یہ فرمانبردار بیٹا اور یہ نافرمان بیٹا، یہ میرا اچھا چاہنے والا، یہ میرا برا چاہنے والا، ہر طریقے کے انسان ہیں، وہاں سب موجود ہوئیں گے. میرے رب کی قسم صرف میرے اعمال میرا ساتھ دیں گے. جن کو ہم بھلا رہے ہیں، جن کو ہم برے بنا رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، بری زندگی بشر کر رہے ہیں، کون ساتھ دے گا بتاؤ؟ آج تم بھی کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہو، ہم بھی کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں. آج ہم اپنے حسدوں کی چنگاریاں نکال سکتے ہیں، اس زبان کو کھنجر بنا سکتے ہیں، آج اپنی زبانوں سے انگارے برسا سکتے ہیں. تو یہ نہ سوچو کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، کوئی لکھنے والا ہی نہیں ہے اور کوئی حساب کرنے والا ہی نہیں ہے. موقع دے رکھا ہے، کرو کیا کرتے ہو. جب تک تمہارے جسم کے اندر، میرے جسم کے اندر روح ہے، جب تک ہمارے بدن کے اندر جان ہے، تو خوب کان کھول کے سن لیں کہ تب تک ہمارے پاس موقع ہے. اگر باز آ گئے تو اس میں ہماری بھلائی ہے، اگر باز نہ آئے، توبہ نہیں کری، حکموں کو توڑنے سے نہیں بچے، برے کام کرنے سے باز نہیں آئے، کھال ادھیڑ دی جائے گی میرے بھائی، چمڑی کو ادھیڑ دیا جائے گا.
رحم نہیں کھایا جائے گا۔ پھر جب بندہ نافرمان ہو کر مرے گا، برے کام کرتے ہوئے مرے گا، لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہوئے مرے گا، حسد کرتے ہوئے مرے گا، برے کام کرتے ہوئے مرے گا، لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے مرے گا، اللہ کو ناراض کر کر مرے گا، ایسی بری زندگی گزاری، خود بھی برا بن کر رہا، لوگ بھی اس کو برا کہتے رہے، اللہ بھی اس سے ناراض رہا، دین کو بھی اس نے خوب چھوڑا، خوب بلایا، خوب اللہ کو اور رسول کو، حکموں کو اور سنتوں کو توڑا اور چھوڑا۔ کل جب عذابوں میں پھینک دیا جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کا حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو۔ اللہ حکم کرے گا، کون مجرم؟ جس نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا اور مر گیا، اللہ کو ناراض کر دیا اور مر گیا، برے کام کرتا رہا، توبہ نہیں کری، ان کاموں پر اڑا رہا، سمجھانے والوں نے سمجھا نہیں سمجھا، بتانے والوں نے بتایا نہیں یقین کیا، وہ دن آنا ہے، مت کرو تم بھی یقین، نہ کریں ہم بھی یقین، میرے رب کی قسم، جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہ مانے گا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ کل وہ دن آنے والا ہے جس کے بارے میں ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ برے کام نہ کرو۔ آج اگر اڑیں گے اپنے برے کاموں پر، اس عقل کو پوزیٹیو نہیں کریں گے، نہیں سوچیں گے عقل کے بارے میں کہ کیا عقل استعمال کرنی چاہیے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اگر برے بن کر مر گئے، ایسے ہی دوسرے سے حسد رکھتے رہے، لڑائیاں لڑتے رہے، معاف نہیں کیا ایک دوسرے کو، اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ سے بات نہیں کری، اس کے حکموں کو نہیں اپنایا، کل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس مجرم کو پکڑو اس مجرم کو اور جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو، دھکیل دو جہنم کے بیچوں بیچ۔ اور بس یہی نہیں، اس پر کھولتا ہوا گرم پانی چھوڑو، عذاب دو۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی ایسا عذاب دیے جائیں گے، یعنی کہ اس کو جو ناگوار گزریں گے، میرے بھائیو، کھولتا ہوا پانی، ایسی چیز اس کو کھلائی پلائی جائیں گی جو اس کو پسند نہیں ہوئیں گی، ایسی خوفناک چیزیں، ایسی خطرناک چیزیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جہنم کا کھانا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سے تو دنیا کی آگ کی آنچ برداشت نہیں ہوتی ہے، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی جو 69 درجے اور زیادہ بھڑکی ہوئی آگ ہے؟ بتاؤ۔ دیکھو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ میں کوئی ایک ڈنڈا مارتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈنڈا پر اثر کرے گا؟ آپ کہیں گے کرے گا۔ تھوڑا اس بات کے بارے میں غور کرو، جو میں مثال دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ آپ کے اندر انشاءاللہ ایک ایمان کی تازگی پیدا کرے گا، آپ کے ایمان کو جھنجھوڑے گا۔ ارے بھائی جاگ جاؤ، اب بھی موقع ہے کہ آج دنیا میں ایک ڈنڈا مارا جائے کسی میں، اس پر اس کا اثر ہوگا، لیکن اگر یوں کہا جائے کہ ابھی 10 ڈنڈے لگیں گے تو اس کا اثر کم ہو جائے گا، 10 ڈنڈوں کا زیادہ دیکھے گا، اس ایک ڈنڈے کا اثر کم ہو جائے گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ 20 ڈنڈے لگیں گے اور ایک ڈنڈے لگے گا تو تم خوشی کیسے ایکسیپٹ کرو گے؟ ہم ایک ڈنڈے کو ایکسیپٹ کریں گے، 20 نہ مارو بھائی، ایک مار لو، ہے نا، 50 ماریں، 50 نہ مارو، ایک مار لو۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، 69 ڈنڈوں کا زور، 69 ڈنڈے، ایک ایگزامپل لے لو، 70 ڈنڈے، آپ یہ غور کر لو کہ 70 ڈنڈے، ایگزامپل، ادھر کے 70 ڈنڈے پڑیں گے اور ادھر کا ایک ڈنڈا پڑے گا، اس ایک ڈنڈے کا 70 کے مقابلے میں کیا اثر ہوگا بتاؤ؟ اثر ہوگا، آپ خوشی ایک ڈنڈے کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہمیں یہ ایک ڈنڈا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 70 تو ہمیں ہلا کر رکھ دیں گے، 70 تو بیکار کر دیں گے۔ دنیا کی آگ اس ایک ڈنڈے کے مقابلے میں بس جو ہمیں پیر کی کھال سے لے کر سر کے بال تک پورے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، وہ ایسا حال کرے گی انسان کا دنیا کی آگ کہ جو ہم سوچ سکتے ہیں اس کا بھی اینڈ کر دے گی، جہاں تک ہماری سوچ کام کرے گی، یہ کرے گی، انسان کو خاک کر دے گی دنیا کی آگ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا کی آگ ایسا سمجھو ایک ڈنڈے کے مقابلے میں بس، اور پھر سوچو وہ جہنم کی آگ، وہ 69 ڈنڈے، اس کے مقابلے میں جیسے 69 ڈنڈے زیادہ نا، کہ یہ زیادہ درد دیں گے، یہ زیادہ بیکار کریں گے، یہ زیادہ زخم دیں گے، یہ زیادہ چوٹ پہنچائیں گے،
جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ بھڑکی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو جاگو جاگو، کس نیند میں ہو، کس نیند میں سو رہے ہو؟ دیکھو تو سے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل اگر اللہ کے سامنے اس حال میں گئے کہ ہم نے توبہ نہیں کری، معافیاں نہیں مانگی، عبادتیں نہیں کریں، اللہ کو راضی نہیں کیا، اچھے کام نہیں کیے، لوگوں کے ساتھ غلط کیا، ہم نے حق بھی مارا، اس زبان کو کڑوا بنایا، لوگوں کے دلوں کو توڑا، گالیاں دیں، اس سے جھوٹی گواہیاں دیں، جھوٹ بولا، ہاں جھوٹ بولا، جھوٹی گواہیاں دیں، اور اس زبان کا غلط استعمال کیا، اس آنکھ کا غلط استعمال کیا، اس جسم کا ان اعضاء کا غلط استعمال کیا، آپس میں حسد کیے، آپس میں لڑائیاں کریں، آپس میں بغض رکھے، آپس میں کینہ کیے، آپس میں ایک حسد کی درار پیدا کر رہے، اپنی زندگی بری گزارتے رہے، لوگوں سے نفرت کرتے رہے، اللہ کے حکم کو توڑتے رہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑتے رہے، اپنے ایمان کو بھول کر، اپنے ایمان کو کمزور کر ایسے زندگی گزارنے لگے جیسے کوئی اللہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، جیسے اللہ ہی نہیں ہے، جیسے نبی نہیں ہے، جیسے شریعت ہی نہیں ہے، جیسے اسلام ہی نہیں ہے، جیسے آخرت کا دن ہی نہیں ہے، ایسے زندگی گزارنے لگے۔ اللہ ہمیں معاف کرے کہ جیسے ہمیں موت ہی نہیں آئے گی۔ اور پھر یاد رکھو، اگر مر گئے اس حال میں، اللہ کو ناراض کرتے میں، اللہ کو بھول کر، اللہ کے حکم کو توڑ کر، برے کام کر زندگی ایسی بشر کر مر گئے کہ کل کچھ نہیں ہوگا، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اگر اس حال میں مر گئے تو سن لو، جب فرشتے عذابوں میں مبتلا کریں گے، عذاب دیں گے، پھر بندہ کہے گا نافرمان رحم کرو، جب عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا، اگر بندہ کہے گا پھر فرشتوں سے رحم کرو، تو پھر آپ کو معلوم ہے پھر فرشتوں کا جواب کیا ہوگا؟ معلوم ہے، جب بندہ کہے گا رحم کرو، پھر فرشتے بھی جواب دیں گے، فرشتے بھی کہہ دیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں؟ جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں؟ عذاب دیا جائے گا، رحم نہیں کھایا جائے گا۔ میرے بھائیو آج جاگو، یہ ہمارے اپنے، یہ ہم، میرے رب کی قسم، ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں یہ معمولی نہیں ہے، یہ وہ زندگی ہے جس کو پورا کرنے کے بعد ہمیں ایک اور زندگی میں جانا ہے اور یہاں کا حساب دینا ہے، سمجھتے ہو؟ حساب دینا ہے، اس لیے زندگی کو ایسے ہی نہ گزارو، دھوکے میں نہ گزارو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ کیا کر رہے ہو؟ کس نیند میں ہو؟ جب تک نہ پوچھ لیا جائے، کیا پوچھا جائے گا؟ اپنی عمر کس کام میں خرچ کی؟ آج دیکھو کہاں خرچ کر رہے ہیں آج ہم اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، بازاروں میں تو نہیں گزر رہی ہے، چوراہوں پر تو نہیں گزر رہی ہے، بے حیائی و نافرمانی میں تو نہیں گزر رہی ہے، ہاں بازاروں میں گھومنے میں، چوراہوں پر عیاشیاں کرنے میں، بے حیائی کو پھیلانے میں، برے کام کے کرنے میں، بری زندگی کے بشر کرنے میں، کہیں ایسی تو نہیں گزر رہی ہے؟ کہیں شرابوں کے پینے میں زندگیاں برباد کر رہے ہوں، برے کاموں میں مبتلا ہو کر، الجھنوں میں دنیا کی پھنس کر کہیں ایسے ہی ضائع کر رہے ہوں؟ پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزار کر آئے ہو؟ عمر دی، ہاں عمر دی کس کام میں خرچ کی؟ آج غور کرو کیسے گزر رہی ہے ہماری زندگی۔ اللہ پوچھے گا اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ کیا عمل ہے ہمارا؟ ہمیں علم نہیں ہے، نماز کیا ہمیں پتہ ہے، اللہ کا حکم کیا ہمیں پتہ ہے؟ آج ہمیں جو علم ہے، جو سمجھ ہے، پوچھا جائے گا۔ ہمیں اللہ نے علم سکھایا ہے، ہم سب معمولی نہیں ہیں، علم سکھایا ہے، وہ معلوم ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، علم ہے،
پتہ ہے۔ علم کہتے ہیں بات کے پتہ چلنے کو، ہمیں ان باتوں کا علم ہے، ان باتوں کی پتہ ہے۔ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ کے حکم نہیں توڑنے چاہیے، نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نبی کی باتوں سے دور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے، علم ہے، ہمیں ان بات کا علم ہے، ہم سے پوچھا جائے گا علم دیا کیا عمل کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ معلوم تھا برا نہیں کرنا ہے، کیوں برا کیا؟ معلوم تھا نمازوں کو نہیں چھوڑنا، کیوں چھوڑا؟ معلوم تھا غلط کاموں پر نئی زندگی بسر کرنی ہے، کیوں کی؟ میرے رب کی قسم، علم پر عمل کریں گے، سنواریں گے اپنا آپ کو، تو کل بہت بڑی کامیابی کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ زندگی وہ نہیں ہے جو تم اور ہم سمجھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی میں تو جانا ہے، اس زندگی کو پانا ہے، وہاں ناکامی والے کام نہ کرو میرے بھائی، اس زندگی کو یہیں سے بنانا ہے، یہیں سے ہی اس زندگی کو بنانا ہے۔ اللہ کہے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ بری جگہوں پر نہ خرچ کرو، یہ جوؤں میں، یہ شرابوں میں، یہ زناؤں میں، یہ حرام کاموں میں، حرام ریلیشنوں میں، بے حیا کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو خرچ نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ پکڑ ہو گئے تو کیا کرو گے؟ ہے کوئی اور حمایتی اور کوئی بچانے والا؟ بتاؤ، کوئی اور بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچائے گا میرے بھائی، غور کر لو، غور کر لو، کوئی اور ساتھ نہیں دے گا۔ یہ اللہ نے جسم دیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی؟ اس طاقت کو کہاں خرچ کیا، کہاں لگائی؟ برے کام تو نہ کرتے رہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیسے زندگی بسر کرنے لگے؟ دیکھو تو صحیح، آج حکم بس اوروں کے لیے ہی نہیں ہے، بہن بیٹیوں کے لیے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے، بھائیوں کے لیے بھی ہے، بہنوں کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی ہے۔ ہر آدمی سے اپنا حساب ہونا ہے، ہر عورت سے اپنا حساب ہونا ہے، پھر وہ ماں ہو یا بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، بھائی ہو یا دوست ہو، باپ ہو یا خود ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان سے اپنا حساب ہونا ہے۔ اس لیے دھوکے سے نکلو کہ فلاں پر ہی حکم فرض ہے، دوسروں کو ہی نہ دیکھو، اپنے اندر بھی جہاں کو اللہ کے بندو اتنا اپنے اندر غور کر لیں تو ہم انسان بن جائیں۔ تھوڑا اپنے اندر دیکھو تو سے، اپنے کرداروں کو چیک تو کرو کیسے ہیں، دیکھیں تو صحیح آج ہم۔